بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اپنے ساتھ ایک انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز سفر پر لے کر جانے والا ہوں، دنیا کے ایک ایسے دور دراز کے کونے میں کہ جو ہر ملک، ہر شہر سے ہزاروں میل کے فاصلے پر واقع ہے، کہ جہاں بغیر اجازت کے نہ تو کوئی جا سکتا ہے اور نہ ہی وہاں پر 6 مہینے سے زیادہ ٹھہر سکتا ہے۔ انٹارکٹیکا کا عظیم بر اعظم، دنیا کے بڑے بڑے اور قدیم راز اپنے اندر خاموشی کے ساتھ دفن کیے، سفید رنگ کی ایک برفانی دنیا۔ انٹارکٹیکا ہماری دنیا کا وہ واحد بر اعظم ہے کہ جہاں آج بھی آبادی کسی بھی دوسرے بر اعظم سے انتہائی کم ہے، یوں سمجھ لے کہ نہ ہونے کے برابر۔ سردیوں میں تو بلکہ وہاں پر صرف 1000 لوگ رہ جاتے ہیں، اور وہ بھی سائنٹسٹس کہ جو ریسرچ پرپزز کی خاطر مخصوص اسٹیشنز کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، جہاں ایک مرتبہ سورج غروب ہو جائے تو پھر 6 ماہ تک دوبارہ واپس نہیں نکلتا۔ لیکن ایک ایسی دور دراز اور ریموٹ جگہ پر بھلا ہماری دلچسپی آخر کیوں ہوگی؟ تو اس کا سیدھا اور سادہ سا جواب ہے علم کی تلاش۔ فریڈرک سٹارز ایک بہت مشہور امریکن ہسٹورین ہے۔ وہ اپنی کتاب دی لاسٹ انلائٹنمنٹ، دی گولڈن ایج آف اسلام میں ایک بہت دلچسپ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے مسلمان سائنسدان البیرونی کے سامنے ذکر کیا کہ اس نے ایک ایسی جگہ کے متعلق سن رکھا ہے کہ جہاں سورج آدھی رات کو بھی غروب نہیں ہوتا۔ تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہنسنا شروع ہو گئے اور انہوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن البیرونی خاموش رہے اور پھر دھیمے انداز میں کہا کہ اگر شمال میں پہاڑ اور زمین موجود ہے تو اس بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے جنوب میں بھی سمندر پار کوئی نہ کوئی پہاڑ اور زمین ضرور ہونے چاہیے۔ اس نامعلوم سرزمین کو البیرونی نے الارض المجہولہ، یعنی کہ نامعلوم سرزمین کہہ کر ریفر کیا تھا، اور یہی وہ سرزمین ہے کہ جسے آج ہم دی انٹارکٹیکا کہتے ہیں۔ ایک ایسی عظیم سرزمین کہ جسے آج سے 1000 سال پہلے ایک مسلمان سائنسدان نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر صرف کاغذ اور قلم کی مدد سے پریڈکٹ کر دیا تھا۔ لہٰذا آج کے سفر میں سب سے پہلے تو ہمیں انٹارکٹیکا میں موجود ایسے علوم ملیں گے کہ جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ دوسرا یہ کہ قرآن پاک خود بھی ایک ریسرچ مائنڈ سیٹ کو پروموٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر العنکبوت کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تخلیق کی ابتدا کی تھی۔ الانعام کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو۔ تو یہ آیات بذات خود بھی ایک ریسرچ مائنڈ سیٹ دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیقات کو ایکسپلور کرو۔ سورہ فاطر کہ پہاڑوں میں سرخ، سیاہ اور سفید راستے ہیں، یعنی کہ یہاں زمین کی ڈائیورسٹی کی بات ہو رہی ہے، اور اسی سفید ڈائیورسٹی کا ایک بڑا حصہ انٹارکٹیکا کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ اس سیریز میں آگے چل کر میں آپ کو انٹارکٹیکا کے کچھ حیرت انگیز حصے دکھاؤں گا کہ جن میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی حیرت انگیز تخلیق کے نظارے ملیں گے۔ میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ وہاں ایسی مخلوقات پائی جاتی ہیں کہ جن کے خون میں قدرتی طور پر اینٹی فریز پروٹینز ہوتے ہیں کہ جو انہیں انٹارکٹیکا کی ناقابل یقین سردی میں جم جانے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور یہ نالج ہمیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی بڑی برکت والا ہے وہ اللہ کہ جو سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے کی جیتی جاگتی مثال دے گا۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے وہاں پر کیا کیا راز چھپائے ہوئے ہیں۔ برف کے نیچے کیسی کیسی تعمیرات ہوئی ہوئی ہیں، ایسی تعمیرات کہ جو حیرت انگیز حد تک مصر کے اہراموں جیسی لگتی ہیں۔ یہ چھوٹی سی سیریز محض 2 قسطوں کی ہے کہ جس کا آج آپ دی پارٹ 1 دیکھنے والے ہیں۔ تو چلیں آئیں پھر شروع کرتے ہیں ہم آج کی ایک قسط، لیکن سب سے پہلے میرے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام معصوم بچوں اور بے زبان جانوروں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ میرا نام ہے فرقان قریشی، اور آج میں آپ کو اپنے ساتھ پاکستان سے دنیا کے آخری سرے یعنی انٹارکٹیکا تک لے کر جانے والا ہوں۔ اب عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی ملک جانا ہو تو ہم وہاں کے لیے ویزا اپلائی کرتے ہیں، پھر ٹکٹس خریدتے ہیں، پھر کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم وہاں کے ایئرپورٹ پر لینڈ کر جاتے ہیں۔ لیکن انٹارکٹیکا جانا کسی بھی ملک سے ہٹ کر مگر ایک انتہائی دلچسپ سفر ہے۔ وہاں جانے کے لیے ہمیں ویزا نہیں بلکہ ایک خاص طرح کا اجازت نامہ چاہیے ہوگا کہ جو پاکستان میں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشینوگرافی سے رابطے کے بعد مل جاتا ہے۔ اس اجازت نامے یا پرمیشن کے لیے بیسکلی ہمیں 3 چیزوں کی گارنٹی دینا ہوگی۔
نمبر 1 کہ ہم انٹارکٹیکا کے ماحول کی حفاظت کریں گے، وہاں کوئی گندگی نہیں پھیلائیں گے، وہاں کی مقامی حیات یعنی پینگوئنز وغیرہ کو تنگ نہیں کریں گے۔ نمبر 2 کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم اپنے ٹور کو سپورٹ کر سکیں، اور خدا نخواستہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو ہم سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے اخراجات کو افورڈ کر سکیں گے۔ اور نمبر 3 ہمیں وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم وہاں جا کر کوئی گندگی نہیں پھیلائیں گے اور اپنا سارا کچرا حتیٰ کہ ہیومن ویسٹ بھی وہاں سے واپس لانے کے پابند ہوں گے۔ انٹارکٹیکا کی سرزمین پر آپ کوئی بھی کچرا نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک مرتبہ ہمیں یہ پرمیشن مل گئی تو وی آر گڈ ٹو گو، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا پاکستان سے لے کر انٹارکٹیکا تک کا سفر۔ انٹارکٹیکا جانا ایک لانگ ہال انٹرنیشنل جرنی ہے، یعنی کہ ہم پاکستان سے وہاں ڈائریکٹ نہیں بلکہ 4-5 بڑے بڑے سٹاپ سے ہو کر جائیں گے۔ ہمیں اپنے پاس کئی طرح کے ملکوں کی کرنسیز رکھنی ہوں گی، کیونکہ کئی مرتبہ دور دراز کے ممالک میں ہمارے بینک کارڈز کام نہیں کر پاتے۔ ہمیں مختلف طرح کے لباس چاہیے ہوں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں شدید گرمی ہو، لیکن انٹارکٹیکا اور وہ سمندری سفر کے جو آج ہم کرنے والے ہیں وہ انتہائی سردی والا ہو سکتا ہے۔ یس، آج ایک طویل ہوائی سفر کے بعد ہم دنیا کے سب سے خطرناک ترین سمندروں میں سے ایک سمندر میں سے بھی گزریں گے، لیکن سب سے پہلے شروع ہوتا ہے ہمارا ہوائی جہاز کا سفر، اور اس جرنی کی شروعات ہوتی ہے اسلام آباد سے، کہ جہاں سے 3 گھنٹے کی فلائٹ لے کر پہلے ہم ابوظہبی جائیں گے، پھر ابوظہبی کے بعد 5 گھنٹے کی فلائٹ لے کر ہم ادیس ابابا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ یہ ایتھوپیا کا ایک شہر ہے۔ پھر ادیس ابابا سے آگے 13 گھنٹے کی فلائٹ ہے کہ جو ہمیں برازیل کے شہر ساؤ پاولو تک لے کر جائے گی، کہ جو ہمارے سفر کا تقریباً مڈ پوائنٹ ہوگا۔ پھر ساؤ پاولو سے مزید 3 گھنٹے کی فلائٹ لے کر ہم ارجنٹینا کے شہر بیونس آئرس پہنچیں گے، اور ارجنٹینا بیسکلی وہ ملک ہے کہ جہاں سے ہم انٹارکٹیکا کے سب سے زیادہ قریب پہنچ چکے ہیں۔ اور اب ایک طویل اور بورنگ ہوائی سفر کے بعد شروع ہوتا ہے ایک دلچسپ حصہ۔ ارجنٹینا کا ایک شہر ہے اوشوایا، کہ جسے دنیا کا آخری شہر کہتے ہیں۔ یہ شہر اتنا دور ہے کہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے مختلف لے اوورز کو ملا کر ہمیں تقریباً 54 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ البتہ اوشوایا سے آگے دنیا کا کوئی شہر ایگزسٹ نہیں کرتا، ایون کہ بیونس آئرس سے بھی اوشوایا مزید 3 گھنٹے کا سفر ہے، اور اوشوایا پہنچ کر اب انٹارکٹیکا تک ہمارا بحری سفر شروع ہوگا۔ اوشوایا پہنچ کر ہمارے اور انٹارکٹیکا کے درمیان 1000 کلومیٹر طویل ایک خطرناک سمندر آتا ہے۔ یہ سمندر اس قدر خطرناک ہے کہ اسے بذات خود بھی انٹارکٹیکا جتنا ہی پراسرار اور چیلنجنگ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کا موسم اس قدر انپریڈکٹیبل ہے کہ کئی مرتبہ تو ماڈرن اور بڑے بحری جہاز بھی کہ جن کے اندر رولز رائس کا اسٹیبلائزیشن سسٹم نصب ہوتا ہے وہ تک پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت اس سمندر میں طوفان آئے رہتے ہیں، اور یہاں تو عام طور پر بھی پانی کی لہریں 30 سے 40 فٹ بلند ہوتی ہیں، لیکن جب طوفان اپنے عروج پہ پہنچ جائے تو اس وقت یہ لہریں 100 سے 150 فٹ تک بھی اونچی ہو جایا کرتی ہیں۔ مائنڈ یو کہ پاکستان کا ایوریج ڈبل سٹوری گھر 25 فٹ اونچا ہوتا ہے، تو آپ اندازہ خود لگا لیں کہ 150 فٹ اونچی پانی کی لہر دیکھنے میں کیسی ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دجال والی قسط میں ہم نے سمندر کے 40 اور 50 ڈگری لیٹیٹیوڈ پہ ایسے سمندر دیکھے تھے کہ جنہیں ملاح رورنگ 40s اور فیوریس 50s کہتے ہیں، لیکن اس راستے کو ملاح دی رورنگ 60s کہتے ہیں، کیونکہ ایک تو یہ سمندر 60 ڈگری لیٹیٹیوڈ پہ آتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہاں ہر وقت لہروں سے گویا چیخنے اور چلانے کا ماحول طاری رہتا ہے۔ دی رورنگ 60s۔ اب تک اس پٹی میں سینکڑوں جہاز ڈوب چکے ہیں، اور اسی لیے اس جگہ کا ان آفیشیل نام جہازوں کا ایک قبرستان بھی ہے، لیکن آفیشیلی اس جگہ کو دی ڈریکس پیسیج کہتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات دیکھیں کہ ڈریکس پیسیج کے اس پار دنیا کا آخری شہر اوشوایا ہے، اور پیسیج کے اس پار دنیا کا پراسرار ترین بر اعظم انٹارکٹیکا ہے، جبکہ ڈریکس پیسیج بذات خود دنیا کا خطرناک ترین سمندر ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے انٹارکٹیکا رازوں سے بھرا کوئی قلعہ ہے، اور ڈریکس پیسیج اس قلعے کا پہلا ڈیفینس ہے کہ جو حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ کوئی اتنی آسانی سے انٹارکٹیکا تک نہ پہنچ جائے۔ لیکن آج انٹارکٹیکا کو ایکسپلور کیے بغیر ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، اور یوں ڈریکس پیسیج پر 2 دن کے سفر کے بعد بالآخر ہم انٹارکٹیکا پر پہلی مرتبہ اپنا
قدم رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ انٹارکٹیکا کو سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا، یہ بات تاریخ کی انتھی گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو چکی ہے۔ آج سے 2500 سال پہلے ایرسٹوٹل نے بھی اپنی کتاب میٹیورولوجی میں اس کا ذکر کیا ہے، یعنی اس وقت بھی کوئی نہ کوئی انٹارکٹیکا کے متعلق ضرور جانتا تھا۔ پھر البیرونی کے انٹارکٹیکا کے متعلق علم کا میں نے ویڈیو کے شروع میں ہی آپ کو بتایا تھا۔ پھر ایک ترک ایڈمرل تھے پیری رئیس، ان کے بنائے ہوئے نقشوں میں تو نہ صرف انٹارکٹیکا کو دکھایا گیا ہے بلکہ ویسا دکھایا گیا ہے کہ جیسا یہ آج سے لاکھوں سال پہلے ہوا کرتا تھا، یعنی برف کے بغیر اور جنگلات والا۔ آگے چل کر اس کے متعلق میں آپ کو مزید بھی بتاؤں گا۔ پھر یورپین ایکسپلوررز نے بھی جنوب میں ایک بر اعظم ٹیرا آسٹرالس کا ذکر کیا ہے کہ جو برف کے ساتھ ڈھکا ہوا تھا۔ الغرض تھرو دا ہسٹری انٹارکٹیکا کا ذکر مل جاتا ہے، لیکن اسے ایکچولی دریافت کس نے کیا تھا یہ بات شاید ہم کبھی بھی نہ جان سکیں۔ البتہ اس وقت انٹارکٹیکا دنیا کا واحد بر اعظم ہے کہ جہاں پر نہ تو کوئی ملک ہے اور نہ ہی کوئی شہر، بلکہ اسے ایک خاص عالمی کانٹریکٹ، ایک معاہدے کے تحت مینیج کیا جاتا ہے کہ جسے دی انٹارکٹک ٹریٹی کہتے ہیں۔ ویسے تو اس معاہدے میں کوئی 50 سے زیادہ ملک ہیں، پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے، لیکن فیصلہ کرنے والے ملک بیسکلی 30 ہی ہیں۔ وہ 30 ملک مل کر رولز بناتے ہیں کہ انٹارکٹیکا پر کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، لیکن ان میں سے 4 اصول بہت واضح اور بہت اہم ہیں۔ رول نمبر 1 کہ کوئی بھی ملک انٹارکٹیکا پر اپنی فوج نہیں اتارے گا۔ رول نمبر 2 کہ وہاں پر صرف سائنٹیفک ریسرچ ہوگی۔ رول نمبر 3 کہ کوئی بھی ملک انٹارکٹیکا سے اس کے خزانے اور اس کی معدنیات نہیں نکالے گا۔ اور رول نمبر 4 کہ کوئی بھی ملک انٹارکٹیکا کے کسی بھی حصے کو اپنی ٹیریٹری ڈکلیئر نہیں کرے گا۔ اس معاہدے کے بعد انٹارکٹیکا کو ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا گیا کہ جو آج تک سیل ہے۔ آج ہم انٹارکٹیکا کے جو حصے دیکھنے والے ہیں وہ اس خصوصی اجازت نامے کی وجہ سے دیکھنے والے ہیں کہ جو ہم نے سب سے پہلے حاصل کیا تھا، لیکن یاد رکھیے گا کہ اس اجازت نامے کے باوجود بھی ہمیں پورا انٹارکٹیکا دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پارٹ 2 کے آخر میں آپ کو اس کی وہ جگہ بھی دکھاؤں گا کہ جہاں جانے پر 29 ملکوں نے سختی کے ساتھ پابندی لگا رکھی ہے، ہائیلی ریسٹرکٹڈ ایریاز۔ اس سے پہلے کہ ہم ان گہرے رازوں میں جائیں، پہلے آپ انٹارکٹیکا کے متعلق مجھ سے کچھ بیسک معلومات لیں۔ انٹارکٹیکا دنیا کے 7 بر اعظموں میں سے ایک بر اعظم ہے، لیکن یہ واحد بر اعظم ہے کہ جس کا زیادہ تر حصہ برف کی ایک موٹی تہہ کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ پورے بر اعظم پر 2 کلومیٹر موٹی برف کی ایک چادر پڑی ہوئی ہے کہ جسے آئس شیٹ کہتے ہیں۔ یہ برف میٹھے پانی یعنی فریش واٹر، پینے والے پانی کی ہے، لیکن میں اسے پینا بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا، کیونکہ چاہے آپ کو یہ پانی دیکھنے میں کتنا ہی صاف اور شفاف کیوں نہ لگے، لیکن اس کے اندر ایسے زہر چھپے ہوئے ہیں کہ جن کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ آگے چل کر میں مزید تفصیل بھی دوں گا۔ البتہ انٹارکٹیکا کی آئس شیٹ کو اگر پگھلا دیا جائے تو اس میں سے اس قدر پانی نکلے گا کہ اگر یہ پانی سمندروں میں داخل ہو گیا تو سمجھیں پوری دنیا کے سمندر راتوں رات 60 میٹر اونچے ہو جائیں گے۔ ایک ایوریج انسان کی اونچائی، اس کی ہائٹ 2 میٹر ہوتی ہے۔ چنانچہ سمندر کے 60 میٹر بلند ہو جانے کا یہ مطلب ہوا کہ راتوں رات نیو یارک، لندن، ممبئی، شنگھائی اور کراچی کے آدھے سے زیادہ شہر یا پھر ایون کے پورے شہر بھی سمندر کے نیچے چلے جائیں گے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انٹارکٹیکا میں سب سے زیادہ پانی مگر سب سے کم بارش ہوتی ہے۔ یہ بات سننے میں بڑی ہی عجیب لگتی ہے، لیکن جہاں باقی دنیا میں سالانہ ایوریج بارش 40 انچ تک ہوتی ہے، وہیں انٹارکٹیکا میں سالانہ بارش صرف 8 انچ تک ہوتی ہے۔ ٹیکنیکلی انٹارکٹیکا ایک صحرا ہے۔ دیکھیں، ہم جب بھی کسی صحرا کو امیجن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ریت اور گرمی کا ایک نظارہ ابھرتا ہے، لیکن بائی ڈیفینیشن صحرا کسی بھی ایسی جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں بارش انتہائی کم یا پھر نہ ہونے کے برابر ہو، اور بائی ڈیفینیشن انٹارکٹیکا بھی ایک ٹھنڈا صحرا ہے، اس قدر ٹھنڈا کہ دنیا کے سرد ترین مقامات بیسیکلی انٹارکٹیکا ہی میں آتے ہیں۔ پاکستان کے سرد علاقوں، اینڈ آئی مین ریئلی سرد علاقوں، مثلا سکردو اور لیہ وغیرہ میں ٹمپریچر -20 ڈگریز تک گرتا ہے کہ جس میں ہر چیز جم جاتی ہے، لیکن یہ ٹھنڈک انٹارکٹیکا کی سردی کا چوتھا حصہ بھی نہیں ہے۔ انٹارکٹیکا کے ٹھنڈے علاقوں کا ٹمپریچر -90 ڈگریز تک نیچے گر سکتا ہے کہ جس میں سیکنڈز کے اندر انسان کا دل جم جاتا ہے۔
اوکے، اب بظاہر آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے انٹارکٹیکا کچھ بھی نہیں بلکہ صرف برف کی ایک عظیم دنیا ہے، لیکن ان آئس شیٹس کے نیچے بالکل ہی ایک ایلین دنیا آباد ہے۔ ایسے ایسے جاندار کہ جنہیں کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ایسے ایسے بیکٹیریاز اور وائرسز کہ جن سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ انٹارکٹیکا میں پہلی برف کی یہ چادریں دو طرح سے ہیں۔ ایک تو وہ چادر کہ جس کے نیچے سالڈ زمین ہے، اسے تو آئس شیٹ کہتے ہیں، لیکن دوسری چادر بیسکلی زمین سے باہر نکل کر سمندر کے اوپر پھیلی ہوئی ہے اور اسے دی آئس شیلف کہتے ہیں۔ یہ کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جنہیں بہتر ہے کہ آپ جان لیں، کیونکہ دونوں قسطوں میں آپ کثرت کے ساتھ یہ الفاظ ضرور سنیں گے۔ بہرحال یہ آئس شیلفز اتنی بڑی ہیں کہ صرف ایک آئس شیلف، دی راس آئس شیلف، سائز میں پورے پاکستان سے زیادہ بڑی ہے۔ ان آئس شیلفز کی شکل بھی بڑی حیرت انگیز ہے، بالکل ایسے کہ جیسے کسی نے انہیں کسی دیوار کی طرح تراشا ہو۔ 100 فٹ کی اونچائی سے لے کر 150 فٹ تک اونچی دیوار، اور بالکل ورٹیکل۔ اکثر تو سائنسدان بھی تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ نیچرلی یہ دیوار اتنی ورٹیکل کیسے ہو گئی۔ یہ تمام آبزرویشنز آگے چل کر بہت اہم ہو جائیں گی، یہ میں آپ کو بلا وجہ نہیں بتا رہا، اس لیے انہیں آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ ان آئس شیلفز کی طرف تو ہم ایک بار پھر سے بعد میں واپس آئیں گے، لیکن فی الوقت میں آپ کو آئس شیٹس کے نیچے چھپی ایک بالکل ہی ایلین دنیا کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ انٹارکٹیکا کی آئس شیٹس تقریباً 2 کلومیٹر موٹی ہیں۔ یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلی؟ مختلف قسم کے گراؤنڈ سکیننگ ریڈارز کے ذریعے۔ لیکن اصل حیرت کی بات یہ ہے کہ ان جمی ہوئی آئس شیٹس کے نیچے لیکوڈ واٹر کی 400 سے زیادہ جھیلیں موجود ہیں کہ جنہیں پچھلے لاکھوں سال سے کسی نے نہیں چھیڑا۔ ہمیں ان جھیلوں کی موجودگی کا کیسے پتہ چلا؟ کیا سائنسدانوں نے جگہ جگہ کھدائیاں کر کے دیکھا تھا؟ نہیں، بلکہ ود اے کمبینیشن آف ٹولز کے ذریعے۔ اب تک کے سب سے بہترین ٹولز، گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈارز کہ جو زمین کے اندر گہرائی تک جھانک لیتے ہیں، ریڈیو ایکو ساؤنڈنگ، یہ بیسکلی وہی طریقہ ہے کہ جس میں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جسم کے اندر دیکھ لیا جاتا ہے۔ پھر سیٹلائٹ الٹیمیٹری، سائزمک سرویز، میگنیٹکس اور آئس کور ڈرلنگ جیسے جدید ترین ٹولز استعمال کرتے ہوئے پتہ چلا ہے کہ انٹارکٹک آئس شیٹس کے نیچے 400 سے زیادہ جھیلیں ہیں کہ جن میں سے سب سے بڑی جھیل لیک واسٹاک ہے۔ لیک واسٹاک دنیا کی سب سے بڑی جھیلوں میں سے ایک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تصور کریں کہ مکمل اندھیرا جس میں 250 کلومیٹر لمبی، 50 کلومیٹر چوڑی اور 1000 میٹر گہری کالی سیاہ جھیلوں کہ جو لاکھوں سال سے باہر کی دنیا سے کٹی ہوئی ہے۔ نہ وہاں باہر کی ہوا جاتی ہے اور نہ ہی روشنی۔ ایک طرح کا ٹائم کیپسول کہ جس کے اندر کیا تیر رہا ہوگا اس کے متعلق ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ بائی دا وے، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اوپر تو جمی ہوئی برف ہو مگر نیچے لیکوڈ واٹر؟ تو اس کا جواب ہے جیو تھرمل ہیٹ۔ زمین کے اندر موجود لاوا کی گرمائش اور اوپر سے پڑنے والی برف کا بلینز آف ٹنز وزن یا پریشر ان پانیوں کو جم جانے سے روکے رکھتا ہے۔ لیکن آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، اس جھیل کی آئس کور ڈرلنگ سے ملے سیمپل سے پتہ چل چکا ہے کہ لیک واسٹاک کے کالے پانیوں کے اندر بھی زندگی پنپ چکی ہے، لاکھوں سال سے انڈسٹربڈ، کہ جنہیں ہماری موجودگی کا کچھ پتہ نہیں، اور کچھ عرصہ پہلے تک ہمیں بھی ان کی موجودگی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیکن ان اندھی گہرائیوں میں رہنے والی زندگی دیکھنے میں کیسی ہوگی؟ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ بہت چھوٹی زندگی ہوگی، مائکروبیل لائف، بیکٹیریل لائف، آرکیا وغیرہ۔ لیکن ہماری دلچسپی ان مائکروسکوپک جانداروں کے بجائے بڑے جانداروں میں زیادہ ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لیک واسٹاک میں کئی بڑے بڑے جاندار بھی زندہ ہو سکتے ہیں۔ ان پانیوں میں آکسیجن کانٹینٹ ہماری اوپر کی دنیا کی نسبت 50% زیادہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پانیوں میں آکسیجن کانٹینٹ زیادہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا معجزہ کہ جسے ایبیسل جائجنٹزم کہتے ہیں۔ ایبیسل جائجنٹزم کا لٹرل مطلب ہوتا ہے اندھے کنوؤں میں رہنے والے دیو قامت جانور۔ آکسیجن کی فراوانی سے جانداروں کے سیلز سائز میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہی کچھ ڈائناسورز کے زمانے میں ہوا تھا۔ اس وقت کا ایک کیڑا آج کے پورے انسان کے برابر ہوتا تھا۔ آج کے دور کی ڈریگن فلائی کہ جو محض چند انچ کی ہوتی ہے، اس وقت یہ کسی بڑے عقاب کے سائز کی ہوا کرتی تھی۔ آرتھوپلورا یعنی کہ کن کھجورا کہ جو آج ہارڈلی 2 یا 3 انچ کا ہوتا ہے، اس وقت یہ 9 سے 10
فٹ کا ہوا کرتا تھا، اور اس جائجنٹزم کی وجہ آکسیجن لیولز، وہ آکسیجن لیول کے جو آج صرف 21% ہیں، اس وقت 32 to 35% ہوا کرتے تھے، اور جاندار بالخصوص حشرات الارض کے جو پھیپھڑوں کے بجائے اپنی جلد سے سانس لیتے ہیں، آکسیجن میڈ شیور کہ وہ ان کے آخری سیل تک پہنچے، اور یوں وہ جاندار ایسے بن گئے کہ گویا 10-10 فٹ لمبے دیو ہوں۔ یہی کچھ آج بھی گہرے سمندروں میں اکثر سی اسپائڈرز کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے جیسے سمندر کی گہرائی بڑھتی جاتی ہے، ویسے ویسے سی اسپائڈرز بڑے سے بڑے اور خوفناک سے خوفناک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کون جانے کہ لیک واسٹاک کی ان انڈسٹربڈ گہرائیوں میں کیسے کیسے جاندار تیر رہے ہوں گے۔ لیکن سٹل ان گہرائیوں میں بھی فطرت نے کچھ نہ کچھ لیمیٹیشنز ضرور رکھی ہوں گی۔ لیک واسٹاک میں خوراک کی بہت زیادہ کمی ہوگی، لہٰذا بہت ممکن ہے کہ وہاں رہنے والے جاندار اپنی انرجی کو کنزرو یا پھر بچائے رکھنے کے لیے کئی گھنٹوں یا پھر کئی دنوں تک حرکت کیے بغیر ایک ہی جگہ پر پڑے رہیں گے۔ دوسری بات کہ اس گہرائی میں کہ جہاں روشنی نام کی کوئی شے نہیں، وہاں پر جانداروں کو آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، لہٰذا ان جانداروں کی آنکھیں بھی شاید نہیں ہوں گی، البتہ ان کی سب سے تیز حس محسوس کر لینے کی ہوگی۔ جو ہی آپ واسٹاک کے پانی میں اپنا قدم بھی رکھیں گے، اسے چھوئیں گے، تو وہ جاندار اس لمس سے پیدا ہونے والی ہلکی سی وائبریشن کو بھی محسوس کر کے آپ سے کئی میٹرز دور بھاگ جائیں گے۔ لہٰذا یہ ممکن ہے کہ اگر ہم نیچے واسٹاک تک پہنچ بھی جائیں تب بھی ان جانداروں کو ہم شاید کبھی بھی نہ دیکھ سکیں۔ اللہ جانے کہ اس وقت بھی ان گہرائیوں میں کیسے کیسے مونسٹرز تیر رہے ہوں گے۔ جوپیٹر کا ایک چاند ہے یوروپا، کہ جو بالکل ہمارے انٹارکٹیکا جیسا ہے، یعنی اوپر سے کئی کلومیٹرز موٹی برف کی ایک شیٹ، جبکہ اس کے نیچے، اس برف کے نیچے لیکوئڈ واٹرز کے عظیم سمندر۔ اور واسٹاک کی اسٹڈی کے بعد سائنسدانوں کو اس بات کا تقریباً یقین ہو چکا ہے کہ اگر لیک واسٹاک میں زندگی مل سکتی ہے تو یوروپا پر کیوں نہیں۔ لہٰذا اگر کبھی انسان نے کسی دوسرے سیارے پر زندگی کی تلاش کا آغاز کیا تو سٹارٹ وہ ہمیشہ یوروپا سے ہی لے گا، کیونکہ وہاں پر لیکوڈ واٹر ہے، اور یہی بات تو قرآن بھی کہتا ہے کہ پانی ہی زندگی کی ابتدا کرتا ہے۔ لیکن انٹارکٹیکا کے نیچے صرف جھیلیں ہی نہیں بلکہ پورا ایک پہاڑی سلسلہ بھی چھپا ہوا ہے، دی گھوسٹ ماؤنٹینز۔ برف کے نیچے چھپا یورپین ایلپس کے جتنا پورا ایک پہاڑی سلسلہ کہ جس کے متعلق 50 سال پہلے تک کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، اور یہ پہاڑ ایسے ہیں کہ ان کے متعلق تو جیولوجسٹ بھی حیران ہے کہ یہ وہاں پر کیسے بن گئے تھے، کیونکہ نارملی پہاڑ تب بنتے ہیں کہ جب زمین کے نیچے دو بڑی بڑی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرائیں، لیکن انٹارکٹیکا میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، مگر پھر بھی یہ پہاڑ وہاں موجود ہیں۔ بعض کا تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ پہاڑ ڈائریکٹلی کن فیکون کے ذریعے وجود میں آ گئے ہوں گے۔ پھر ایک اور سلسلہ کہ جو کچھ حد تک برف سے باہر بھی ہے، وہ ہے دی ٹرانس انٹارکٹک ماؤنٹین رینج۔ یہ پہاڑی سلسلہ دنیا کا سب سے طویل ترین سلسلہ ہے اور پورے انٹارکٹک کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ان پہاڑوں کے درمیان ایسی خالی جگہ بھی ہیں کہ جہاں پچھلے 20 لاکھ سال سے بارش کا ایک قطرہ تک نہیں گرا، دی ڈرائی ویلیز۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ تھوڑی ٹیکنیکل گفتگو ہے، لیکن یہ پتہ چلانے کے 4 طریقے ہوتے ہیں: زمین سے لیے گئے سیمپلز، کوزموجینک ڈیٹنگ، آئس کور ڈیٹا اور کیمیکل کلاکس وغیرہ۔ اور سائنسدان بتاتے ہیں کہ اگر زمین پر مریخ جیسی کوئی جگہ ہے تو وہ انٹارکٹیکا کی یہی ڈرائی ویلیز ہیں۔ انہی پہاڑوں میں ایک آتش فشاں پہاڑ دی ماؤنٹ ایریبس ایسا ہے کہ جہاں آگ اور برف ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یہ پہاڑ برف کی ایک چادر کے ساتھ ڈھکا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر لاوا کی پوری ایک جھیل موجود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے حیرت انگیز ترین نظاروں میں سے ایک نظارہ ہے۔ کبھی کبھار یوں لگنے لگتا ہے کہ جیسے اگر آپ برف کو ہٹا دیں تو اندر سے پوری ایک دنیا برآمد ہوگی کہ جس میں پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں، جھیلیں ہیں کہ جن میں نامعلوم جاندار تیر رہے ہیں، بالکل کسی ایلین دنیا کے جیسے مناظر۔ یہ تو ہو گئے انٹارکٹیکا کے کچھ قدرتی مناظر، لیکن یہاں سے آگے ہم اب کچھ ایسی جگہ بھی دیکھیں گے کہ جنہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انہیں کسی گمشدہ تہذیب نے تعمیر کیا ہو۔ دسمبر 1958 کی بات ہے کہ سوویت یونین کے سائنسدانوں نے انٹارکٹیکا کے ایک بہت دور دراز ایک ریموٹ علاقے میں ایک ریسرچ کیمپ لگایا تھا۔
یہ جگہ اتنی ریموٹ اتنی آئسولیٹڈ تھی کہ وہاں پہنچنا انٹارکٹیکا کے مشکل ترین چیلنجز میں سے ایک تھا۔ سوویت یونین کے سائنٹسٹ وہاں پر کیا ڈھونڈ رہے تھے یہ تو ہم انشاءاللہ پارٹ 2 میں دیکھیں گے، لیکن انٹارکٹیکا ایک ایسا بے رحم براعظم ہے کہ وہاں چند ماہ سے زیادہ تو کوئی سائنسدان بھی نہیں رک سکتا۔ چنانچہ کچھ مہینے بعد انہوں نے بھی اپنا کیمپ ترک کر دیا، لیکن جاتے جاتے وہ وہاں پر اپنی موجودگی اور سوویت طاقت کی ایک نشانی کے طور پر ولاڈیمیر لینن کا ایک بسٹ، ایک آدھا بنا ہوا مجسمہ چھوڑ گئے کہ جس کا رخ ماسکو یعنی روس کی طرف تھا۔ لینن روس کے ایک لیڈر تھے، انہوں نے ہی روس میں جدی پشتی بادشاہت کا خاتمہ کیا تھا۔ چنانچہ ان کا یہ آدھا بنا ہوا مجسمہ وہاں پر نصب ہو گیا، اور کئی سالوں بعد کہ جب برف نے ان کے اسٹیشن کو مکمل طور پر اپنے اندر دفن کر لیا تو بھی اونچائی پر ہونے کی وجہ سے یہ مجسمہ باہر رہ گیا، اور آج دنیا کے سب سے ریموٹ ایریا میں ولاڈیمیر لینن کا یہ مجسمہ تنہا کھڑا روس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ امیجن کریں کہ 6 ماہ کی ایک طویل سرد رات کہ جب وہاں انسان نام کی کوئی ہستی نہیں ہوتی، برف کے وسیع و عریض میدانوں میں استادہ یہ تنہا مجسمہ دیکھنے میں کیسا ہیبت ناک منظر پیش کرتا ہوگا۔ لیکن پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سمجھ سے باہر ہیں کہ ان کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، 2016 اور 18 میں انٹارکٹیکا میں ایک ریسرچ پروگرام چل رہا تھا کہ جسے انیتا کہتے ہیں۔ انیتا یعنی انٹارکٹک امپلسیو ٹرانزینٹ اینٹینا۔ یہ ایک بہت سینسٹیو اور بہت حساس مشین کا نام تھا کہ جس کا کام یہ تھا کہ وہ خلا سے آنے والے انتہائی چھوٹے چھوٹے ذرات کو ڈیٹیکٹ کر سکے۔ لیکن جو انیتا نے ڈیٹیکٹ کیا اس نے سائنسدانوں کو حیران کر کے رکھ دیا۔ انیتا نے دیکھا کہ کچھ ذرات ایسے ہیں کہ جو خلا سے زمین کی طرف نہیں بلکہ زمین سے نکل کر خلا کی طرف جا رہے ہیں۔ موجودہ سائنس کے مطابق کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کام کرتا ہو، لیکن یہ ذرات تو گویا یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے زمین کے اندر سے نکل کر آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بالکل آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ امیجن کریں کہ آسمان سے بارش کے قطرے گر رہے ہیں، یہ بالکل نارمل بات ہے، اس پر کسی کو کوئی اچنبھا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہی قطرے زمین سے نکل کر آسمان کی طرف برسنا شروع ہو جائیں تو لہٰذا کچھ ریسرچرز نے ایک تھیوری پیش کی کہ اگر کوئی پارٹیکل، کوئی ذرہ وہاں سے آ رہا ہے کہ جہاں سے اسے نہیں آنا چاہیے تھا، تو میتھمیٹکس کے اصولوں کے مطابق یہ صرف تب ممکن ہے کہ جب وہ ذرہ ریورس میں سفر کر رہا ہو، وقت میں پیچھے سفر کر رہا ہو۔ بالکل ویسے ہی کہ جیسے بارش کے قطرے آپ کو زمین سے اٹھ کر دوبارہ آسمان کی طرف جاتے صرف تب دکھائی دیں گے کہ اگر آپ ان کو ریورس کر کے دیکھ رہے ہوں۔ اور یوں کچھ ریسرچرز نے ایک تھیوری پیش کی کہ شاید یہ کسی دوسری دنیا، کسی ایسی پیرالل ڈیمینشن سے آئے ذرات تھے کہ جس دنیا کا وقت ہماری دنیا سے الٹ چل رہا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس ریسرچ کو کچھ بڑے انٹرنیشنل نیوز ڈیسکس نے یہ کہہ کر شائع کیا تھا کہ انیتا نے دوسری دنیاوں کی ایک جھلک دیکھ لی ہے۔ گرانٹیڈ کہ اس سے زیادہ فی الوقت ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن اگر ہوا بھی تو کون سا انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کر لینا ہے۔ لیکن انٹارکٹیکا میں ہوئی یہ دریافت بغیر کسی شک کے دنیا کی سب سے بڑی انوملیز میں سے ایک انوملی ہے۔ ان پارٹیکلز کے علاوہ بھی انٹارکٹیکا میں دیکھنے کو اور بہت کچھ مل جائے گا۔ وہاں ہم ایک ایسی آبشار بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلی نظر میں بہتے ہوئے خون کی آبشار لگتی ہے۔ 1911 میں پہلی مرتبہ جب ناروے کے ایک ایکسپیڈیشن نے سفید برف کے درمیان خون کی ایک آبشار بہتے دیکھی تو وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے، لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس آبشار کے نیچے دراصل لوہے کا ایک عظیم خزانہ موجود ہے، اور جب اس لوہے کے ذرات زمین کی دراڑوں سے نکل کر آبشار کے پانی میں شامل ہوتے ہیں تو آکسیڈیشن کی وجہ سے ان میں زنگ لگنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس زنگ کی وجہ سے آبشار کا پانی گہرے سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے کہ جو دیکھنے میں بالکل خون جیسا لگتا ہے۔ پھر انٹارکٹیکا ہی میں کچھ سیٹلائٹس نے، مثلاً کرائیوسیٹ اور ریڈار سیٹ وغیرہ نے کچھ عجیب و غریب سٹرکچرز بھی دیکھے ہیں، مثلاً برف میں چھپے اہرام وغیرہ۔ پارٹ 2 کے آخر میں آپ کو لائیو سیٹلائٹ ٹریکنگ کے ذریعے ان اہراموں تک لے کر بھی جاؤں گا۔ یہ اہرام اتنے واضح ہیں کہ جیولوجسٹس انہیں باقاعدہ ایک نام دیتے ہیں، یعنی نوناتاکس، برف سے باہر نکلے ہوئے اہرام۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محض قدرتی پہاڑ ہیں، لیکن انہیں غور سے دیکھیں اور اپنے ایمان سے بتائیں کہ کیا اتنی ایکیوریسی کے ساتھ کوئی نیچرل فارمیشن بن سکتی ہے۔
مثال کے طور پر ایلسورتھ ماؤنٹین کہ جو انٹارکٹیکا کا شاید سب سے زیادہ پرفیکٹ اہرام ہے، اس کی چاروں اطراف کی سائڈز 2 کلومیٹر بائی 2 کلومیٹر کی بنی ہوئی ہیں، اور محض یہ کہہ دینے سے کہ یہ تو صرف ایک قدرتی پہاڑ ہے، اتنی پرفیکٹ پیرامیڈیکل شیپ ایکسپلین نہیں ہو جاتی۔ تو پھر لوگ جا کر انہیں دیکھ کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ 50 سال ہو چکے ہیں کہ انٹارکٹیکا کو سیل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو وہاں جانے کے لیے 30 سے زیادہ ملکوں کی پرمیشن لینی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بس وہاں کا ویزا لے لو اور ان اہراموں کی حقیقت دیکھنے کے لیے پہنچ جاؤ۔ آپ کو بڑے بڑے ممالک کی اجازت چاہیے ہوگی۔ دوسری وجہ شدید ترین موسم۔ انٹارکٹیکا کی برف میں دفن ان اہراموں میں سے کچھ تو اس قدر ریموٹ جگہوں میں ہیں کہ وہاں ٹمپریچرز -80 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتے ہیں۔ ہوا کی رفتار 300 کلومیٹرز پر آور تک پہنچ جاتی ہے۔ ان اہراموں تک پہنچنے کے لیے آپ کو کروڑوں روپے کے وسائل، اسپیشل جہاز اور زندگی کو داؤ پر لگا دینے والا حوصلہ چاہیے ہوگا۔ لیکن پھر بھی جو لوگ ان علاقوں کے قریب گئے ہیں انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ ان کے قریب انسان کا دماغ ان پر ٹرکس کھیلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ہیلوسینیٹ کرنے لگتا ہے، ڈس اورینٹڈ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حقیقت تو یہ ہے کہ ان اہراموں تک پہنچنا بذات خود ایک عام ٹورسٹ کے لیے آلموسٹ ناممکن ہے۔ لیکن میری ریسرچ مجھے بتاتی ہے کہ کچھ لوگ ان اہراموں تک پہنچے بھی ہیں، انہوں نے ان کے راز کھولے بھی ہیں اور باقی دنیا سے انہیں چھپایا بھی ہے۔ انشاءاللہ انٹارکٹیکا کے پارٹ 2 کے آخر میں آپ کو سیٹلائٹ کے ذریعے کچھ بڑی زبردست چیزیں دکھاؤں گا۔ لیکن ان اہراموں کے متعلق ایک بڑا سوال کہ اگر یہ واقعی اہرام ہے تو پھر انہیں بنایا کس نے ہوگا؟ یہ جان کر آپ کو شاید حیرت ہو، لیکن انٹارکٹیکا ہمیشہ سے ہی ایک سفید اور جمع ہوا بر اعظم نہیں تھا، بلکہ آج سے کروڑوں سال پہلے یہ گھنے جنگلوں اور سرسبز وادیوں والی ایک جنت نظیر ہوا کرتا تھا کہ جہاں گہرے جنگلات، دریا اور ڈائناسورز تک رہا کرتے تھے۔ انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے سائنسدانوں کو درختوں کے فوسلز بھی ملے ہیں، ان کے پتے بھی ملے ہیں، ان کی پولن تک ملی ہے، کہ جس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی کبھی زندگی ہوا کرتی تھی۔ انٹارکٹیکا میں پورا ایک رین فارسٹ ہوا کرتا تھا کہ جس میں ایمیزون کے رین فارسٹ کی طرح مایانز اور ایسٹیکس کی جیسی کوئی تہذیب بھی رہ رہی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ان اہراموں کو لے کر 2 تھیوریز بہت زیادہ پاپولر ہیں۔ نمبر 1 کہ کوئی گمشدہ تہذیب تھی کہ جو تعمیرات کے ہنر سے واقف تھی، جس طرح انہوں نے عراق اور مصر میں اہرام بنائے، میکسیکو اور ساؤتھ امریکہ میں اہرام بنائے، اسی طرح انہوں نے انٹارکٹیکا میں بھی اہرام بنائے، اور دھیرے دھیرے وہ لوگ خود تو اربوں ٹن برف کے نیچے ہمیشہ کے لیے گم ہو گئے، لیکن ان کے بنائے ہوئے اہرام آج بھی ہمیں برف میں نصف دبے خاموشی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ان گمشدہ تہذیبوں کے حوالے سے بھی 2 نام سب سے زیادہ لیے جاتے ہیں کہ ایک تو مشہور زمانہ اٹلانٹس، جس کے متعلق بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ اٹلانٹس کا اصل شہر در حقیقت انٹارکٹیکا ہی تھا، اور جب زمین کا ایکسس بدلا یا پھر کوئی بڑی تباہی آئی یا پھر ہو نوز کہ ان پر کسی قسم کا کوئی عذاب آیا ہو تو پورا بر اعظم فریز ہو گیا اور اٹلانٹس خود اربوں ٹن برف کے نیچے دفن ہو گئی۔ اور دوسری تہذیب ہے لیموریا۔ اٹلانٹس ہی کی طرح لیموریا نامی تہذیب کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی میں ہماری نسبت کہیں زیادہ ایڈوانسڈ ہو چکے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی تامل روایات میں کماری کاندام نام کے ایسے لوگوں کا ذکر ملتا ہے کہ جو جنوب میں رہا کرتے تھے، یعنی کہ انٹارکٹیکا والی سائٹ پر، لیکن ان کی سرزمین ایک عظیم ٹھنڈک کا شکار ہو گئی کہ جس کی وجہ سے انہیں اپنی دھرتی چھوڑنی پڑ گئی۔ تو کچھ تھیوریز کہتی ہیں کہ انٹارکٹیکا میں لیموریا نامی ایک تہذیب رہا کرتی تھی، اور یہ اہرام بیسیکلی انہی لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ پھر ایک اور تھیوری کہ جو خاصی مشہور ہے کہ انسانوں سے بھی پہلے اس زمین پر کوئی مخلوق رہا کرتی تھی، کہ جو بائی دا ویز ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے اکارڈنگ بھی ہیں کہ انسانوں سے پہلے زمین پر جنات رہا کرتے تھے کہ جنہیں پھر فرشتوں نے آ کر یہاں سے مار بھگایا تھا۔ تو دوسری تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ اہرام کسی پری ایرامائٹ یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے کی کسی مخلوق کی تعمیر ہو سکتے ہیں۔ مسلمان انہیں جنات کہتے ہیں اور ویسٹرن ریسرچرز انہیں اینشینٹ ایلینز کہتے ہیں۔ لیکن وہ چونکہ کافی گرے ایریا ہے اس لیے میں اس طرف نہیں جا رہا، حالانکہ وہ بڑی ہی دلچسپ اور کانوں کو بھری لگنے والی تھیوریز ہیں، اور ماننا پڑے گا کہ اس کے کچھ حصے واقعی بہت سینس کریٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان اہراموں کی ساخت کو دیکھیں۔
مکمل سیمیٹریکل، اسٹریٹ ایجز، رائٹ اینگلز۔ یقیناً انہیں بنانے والوں کے پاس ایڈوانسڈ میتھمیٹکس اور پریسیجن انجینئرنگ کا علم رہا ہوگا۔ یہ کنسٹرکشن کا وہ لیول ہے کہ جہاں پر ملی میٹر لیول کی ایکیوریسی چاہیے ہوتی ہے۔ پھر سیم لیس کنسٹرکشن، یعنی ایسی تعمیر کہ پتھر یا مٹیریل کے درمیان کے جوڑ دکھائی نہ دیں، بلکہ دور سے بس یہ سالڈ چنک آف راک ہی نظر آئے، کسی کو اندازہ ہی نہ ہو کہ یہ ایک اہرام ہے، کیموفلاج وجوہات کی بنا پر۔ یہ ٹیکنالوجی تو آج بھی ہم پوری طرح سے ماسٹر نہیں کر پائے ہیں۔ پھر مٹیریل سائنس کے جو بظاہر ہم سے بہت آگے کی لگتی ہے، کہ ان اہراموں کے پتھر وقت کے ساتھ ساتھ خراب نہیں ہوئے، ٹوٹے نہیں، ایروڈ نہیں ہوئے، یا پھر کون جانے کہ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی سیلف ریپیئر میکانزم چل رہا ہو۔ لیکن فی الوقت چونکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ان میں سے اکثر اہرام لمبائی اور چوڑائی میں 100% سیم ہے۔ قدرتی پہاڑ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتے، اور لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ اہرام کسی بھولی بصری تہذیب کی آخری یادگار ہیں۔ یہاں پہنچ کر اس ویڈیو کا پارٹ 1 مکمل ہوتا ہے، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پارٹ 2 پیش کروں گا، کہ جس میں ہم انٹارکٹیکا کی سرزمین پر ہوئے کچھ حیرت انگیز تجربات کو دیکھیں گے۔ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ انٹارکٹیکا کے اندر کیا کچھ چھپایا گیا ہے۔ میں آپ کو اس کی زمین کے نیچے ایک خفیہ دنیا بھی دکھاؤں گا، اور بالآخر سیٹلائٹ ٹریکنگ کے ذریعے ہم کچھ ان حصوں کو بھی دیکھیں گے کہ جنہیں دیکھ کر آپ کو مزہ آ جانا ہے۔ لہٰذا آپ 2 کام انشاءاللہ ضرور کیجئے گا، کہ ایک تو اس ویڈیو کے نیچے موجود لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا، تاکہ یہ معلوماتی ویڈیو ہماری یوٹیوب فیملی کے باقی ممبرز تک بھی پہنچ جائے، اور دوسرا یہ کہ ان دلچسپ علمی ویڈیوز کو اسی طرح جاری رکھنے کے لیے نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پنڈ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔